बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज दो और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक तो इमरान खान ने आज जो एड्रेस किया, तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ नहीं आएगा, मार्शल लॉ के दिन नहीं रहे। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि अफवाज पाकिस्तान ने इस बात का तहिया रखा हुआ है कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत को फ़रोग़ देंगे और जमहूरियत को परमान चढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे। अब उसमें ये सियासतदानों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो हालात को इस हद तक ख़राब कर दें कि किसी और को आके संभालना पड़े, तो वो तो फिर एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन अगर सियासतदान होशमंदी से काम लें और जमहूरी इकदाम है, जैसे इलेक्शन है, ये एक जमहूरी कदम है जो कि उठाना है आपने, और जमहूरियत का पहला कदम है। और ये भी जहन में रखें कि अगर इलेक्शन होते हैं और उसमें एक कोई भी पार्टी अवाम की हमायत से हुकूमत में आती है और वो मुकम्मल तौर पे अवाम की आप कह लें कि बहुत बड़ी हमायत के साथ अगर वो आती है, तो लाजमन सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस हुकूमत को कोई मार्शल लगा के या किसी और तरह से हटाए, क्योंकि उस सबको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, पता है कि अवाम की ख्वाहिशात जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, वही प्रायोरिटी लेती हैं। ये तो हुकूमत है जो कि एक रोड़ा अटका के बैठी हुई है, वरना अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक एक हुकूमत बन जाए तो आप देखिए कि ना सिर्फ उसकी इंटरनेशनली वकार होगा, इज्जत होगी, बल्कि पाकिस्तान में भी कोई भी उस हुकूमत को न गिराने का सोचेगा, ना ही मार्शल लॉ लगाने का सोचेगा। सो ये बातें अब कुछ मेच्योरिटी हमारे माहौल में आनी चाहिए, हमारी सियासत में आनी चाहिए, ताकि हम इन चक्रों में ना पड़ें। बिलावल तकरीर करते करते बारहा मार्शल लॉ वगैरह की धमकियां दे चुका है, जो कि मैं समझता हूं हमें उस पर खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में इमरान खान ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रास्ता पकड़े। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसमें एक तवाज़ुन होना चाहिए। मैं समझ बड़ी समझदारी की बात है, क्योंकि अभी तक यही होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब वो देखती है कि दूसरी को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है तो वो वावेला मचाती है, लेकिन यही हेल्प अगर उसको मिल जाए तो वो मुतमईन हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इनको खुद भी सोचना चाहिए कि तवाज़ुन रखने के लिए इनके अपने इक़दामात, अपना जो इनका कॉन्डक्ट है वो भी जमहूरी होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टियों में जमहूरियत हो और करप्शन ना हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी लीडरशिप इलेक्टेड होगी, तो लाजमन उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अब मैच्योरिटी आनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो है अरशद शरीफ का केस। अरशद शरीफ का केस जो है ये इंतहाई अहम केस है। पहली बात तो ये कि कोई भी शख्स बेगुनाह अगर कत्ल हो जाए, मारा जाए, तो वो अफसोस की बात है, दुख की बात है, और उसका लाजमन कोई ना कोई नतीजा होना चाहिए, क्योंकि उसके लवाकीन जो है वो इंसाफ मांगते हैं। और यहां भी इस वक्त अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा, उसकी विडोज, बच्चे, वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, उनको इंसाफ मिल नहीं रहा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जीआईटी बनाने का कहा था, और जीआईटी वक्तन फक्तन रिपोर्ट देती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर हेयरिंग करता है। जो लास्ट हेयरिंग हुई थी वो 17 मार्च को हुई थी, और आज हुई उसमें जो तहकीकात थी या जो भी रिपोर्ट दी गई, सुप्रीम कोर्ट उससे मुतमईन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये गालबन जो अदालत का व्यू था वो ये था कि लगता है कि हुकूमत इसके मामले में सीरियस नहीं है। अब यहां पे एक वॉलंटरीली एक हजरत जो है वो वकील बने, अरशद शरीफ की वालदा को वकालत, उन्होंने कहा जी मुझे वकालतनामा दे दे, मैं वकालत करता हूं आपकी। ये उन्होंने इसलिए कहा कि अरशद शरीफ की वालदा को कोई वकील मिल नहीं रहा था। पाकिस्तान में यहाँ इस्लामाबाद में खास तौर पे कोई भी वकील उनकी वकालत करने को तैयार नहीं था। फिर अगर उनको खौफ था किसी को और वो वकालत के लिए आगे नहीं आ रहे थे, अरशद शरीफ के दोस्त भी वकील थे जो शुरू में बड़े अग्रेसिव थे और बड़ा उन्होंने आके अरशद शरीफ के मामले में
رول پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں پھر وہ بھاگ گئے۔ خوف کے سائے ان کے اوپر بھی منڈا رہے تھے، لہذا اکثر کیا سب وکیلوں نے معذرت کی کہ جی ہم آپ کی وکالت نہیں کر سکتے۔ وہ والدہ بوڑھی بے یار و مددگار اور ان کی بیوہ ارشد شریف کی وہ ٹکریں مارتی رہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ انہوں نے غنیمت سمجھا کہ ان کو شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ جج بھی رہے ہیں، انہوں نے جب آفر کی کہ میں وکالت آپ کی کرتا ہوں تو وہ فوراً مان گئے، کیونکہ وکیل ایک ہی ملا۔ آج جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وہاں پہ بات کی تو وہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، جس سے ان کے کانڈکٹ کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی آپ نے جی آئی ٹی آرڈر کیا، آپ اس معاملے میں ہٹ جائیں، یہ جی آئی ٹی کا قصہ نہیں ہے۔ بڑی حیرانی کی بات، کیونکہ حکومت تو کچھ کر ہی نہیں رہی، جی آئی ٹی بھی افیکٹو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کسی اور کیس کا، کراچی میں فلاں کا قتل کیس تھا، اس میں جو جیسے ہوا اس طرح ہونا چاہیے، سپریم کورٹ نے اس کا بھی جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کیس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی خوف کی حالت میں ملک چھوڑ کے بھاگا، پھر کسی اور ملک میں گیا، وہاں بھی قاتل اس کے پیچھے پہنچے، اور اس کی بوڑھی والدہ جو ہے وہ کچھ شواہد دیتی ہے، آج دن تک اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ سو ان چیزوں کی وجہ سے، اور پھر صافی برادری۔ اب یہاں پہ عمران ریاض خان جو کہ ایک مایہ ناز اینکر ہیں ہمارے پاکستان کے، انہوں نے کیمپین چلائی، انہوں نے پورے ہر طرف انہوں نے کہا لوگوں کو بھی اور جرنلسٹ کمیونٹی کو خاص طور پہ کہ آپ سپریم کورٹ کو خط لکھیں کہ وہ اس کا سو موٹو نوٹس لیں، کیونکہ حکومت تو اس کیس کو نہیں لے کے جائے گی کہیں۔ چنانچہ سپریم کورٹ میں آج بتایا گیا کہ ان کو ہزاروں کی تعداد سے خط ملے، چنانچہ دسمبر کے مہینے میں ان خطوط کی وجہ سے انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا، کیونکہ یہ کیس اتنے خطوط آئے کہ ایک پبلک انٹرسٹ کیس بن گیا، ورنہ یہ کیس کبھی بھی کسی عدالت میں نہ جاتا۔ اب یہاں پہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کانڈکٹ ہے کہ انہوں نے، اس پہ سارے لوگ آج حیران ہیں کہ یعنی جو وکالت کر رہے ہیں مظلوم کی، مقتول کی والدہ کی، وہ اس طرح کا لے رہا ہے ایک سٹانس، وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے جو حکومت کو یا دوسرے فریق کو، جو بھی کوئی فریق ہے، اس کو مدد کرے گی۔ یوں لگتا ہے کہ یہ اس دوسرے فریق کو بری کرانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ مجھے اس سے تھوڑا پہلے کا قصہ یاد آیا۔ انہوں نے ایک وقت پہ تقریر کی تھی، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کو ایڈریس کیا تھا انہوں نے، اور اس وقت 2 دن بعد الیکشن ہونے والے تھے، 1 یا 2 دن بعد، اور نون لیگ کے لیے سمپتیز حاصل کرنے کے لیے کہ الیکشن میں یہ پارٹی جیتے، جسے ہم عموماً پری پول ڈگنگ کہتے ہیں، یہ میرا اندازہ ہے، تجزیہ ہے، کیونکہ ادروائز ان کو وہاں جا کے یہ تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے تقریر کی اور بڑے گھنونے الزام لگائے آئی ایس آئی پہ، آرمی پہ، کہ جی یہ مرضی کے بینچ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو بیل ہے، بیل پلی، وہ بھی نہ سنی جائے، ان کو بیل نہیں ملنی چاہیے ورنہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ وہ ساری باتیں جو کہ میں نے کم از کم ہر طرف تحقیقات کی، آئی ایس آئی سے، ان کے آفیسر سے، لوگوں سے، ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ، جس سے بھی، انہوں نے بالکل مختلف ورشن بتائی، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص سے بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ سو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ایسا پیچھے نقشہ نظر آتا ہے جہاں یہ میاں صاحب کو ہیلپ کرتے رہے ہیں، اور ان کے غالباً نون لیگ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ سو ارشد شریف کی فیملی کو یہ بیک گراؤنڈ دیکھ کے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جو آج کی انہوں نے آرگومنٹ دی وہ قطن کسی بھی لحاظ سے ارشد شریف کے خاندان کے لیے فیوریبل نہیں تھی، وہ بڑی حیران کن تھی۔ اور اگر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں بڑے گہرے،
تو میاں صاحب کے اوپر تو الزام لگ رہا ہے قتل کا، وہاں پہ تو انگلینڈ میں بھی بڑا شور مچا رہا ہے، اور جو ان کا کانٹیکٹ تھا جس دن ارشد شریف کے مار جانے کی قتل کی خبر آئی تو اس دن وہاں پہ کیک بھی کٹے اور مریم کی ٹویٹ بھی آپ نے دیکھی تھی. تو یہ وہ المیہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بدقسمت فیملی جن کا جوان بیٹا چلا گیا اور وہ آج ان کو پاکستان میں کوئی وکیل بھی نہیں مل رہا، وہاں یہ حالات ہیں کہ ان کو دربدر کیا جا رہا ہے، اور جو وکیل ملا ہی ملا ہے اس کا بھی پتہ نہیں کہ اس کی وفاداریاں کدھر ہیں. اب یہاں پہ جرنلسٹ کمیونٹی خاصی اس معاملے میں اپسٹ ہے. بعض جرنلسٹ نے کہا کہ اگر یہاں انصاف نہ ملا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا کے آپ کو شواہد تو لے کے جانے پڑیں گے. سو شواہد جو ہے وہ کینیا میں ہے، اور کینیا کی گورنمنٹ آپ سے تعاون نہیں کر رہی. اس میں لازماً جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کو جا کے وہاں پہ تحقیقات کرنی ہوگی. اور کینیا ایک کرپٹ ملک ہے جہاں پہ پیسہ کام کرتا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی مخیر حضرات جنہوں نے کوئی پیسہ لگا دیا تو شواہد آپ کو ایک دن کے اندر اندر وہاں مہیا کر دیے جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اور پاکستانیوں کو اور جو بھی لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ اس بدقسمت فیملی کو کسی نہ کسی طرح انصاف لے کے دیں، وہ اس میں آگے آ کے مدد کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.